مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف برطانیہ بھر میں ریلیوں اور احتجاج کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ لندن میں 3 ستمبر کو ہائیڈ پارک سے برطانوی پارلیمنٹ اور انڈین ہائی کمیشن تک احتجاجی مارچ کیا جائے گا۔ مارچ کا اعلان لندن کی مساجد کمیٹیوں اور تمام سیاسی اور سماجی پارٹیوں کی متفقہ پریس کانفرنس میں کیا گیا۔ برطانوی پارلیمان کو ای میلز اور خطوط لکھ کر بھارتی دہشت گردی کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں گی۔ وسیم کاظمی کی رپورٹ دیکھیے۔ لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں آل پارٹیز اور برٹش کشمیریوں کی جانب سے ایک پریس بریفنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں لندن اور گرد و نواح کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی مساجد کمیٹیوں کے ممبران اور عہدیداران سمیت سیاسی سماجی تنظیموں کے ارکان نے شرکت کی۔ مسجد ابوبکر ساؤتھ ہال کے قاری شفیق الرحمان امام مولانا نعمان اس پریس کانفرنس کے روح رواں تھے، جس میں مقامی صحافیوں اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کمیونٹی رہنماؤں نے اعلان کیا کہ 3 ستمبر کے دن ایک احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، جو لندن کے معروف ہائیڈ پارک سے برطانوی پارلیمنٹ سے ہوتی ہوئی بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ کرے گی۔ پریس بریفنگ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم بھارتی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، کھانے پینے کی اشیاء سمیت ملبوسات اور دیگر گھریلو اشیاء کو بالکل نہ خریدیں، تاکہ بھارت تک یہ پیغام جا سکے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی بڑی تعداد بھارت کے اس غاصبانہ دہشت گرد رویے کے خلاف سراپائے احتجاج ہیں۔ اس موقع پر حاضرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ 3 ستمبر کو 15 اگست کی یاد تازہ کی جائے گی اور ایک بار پھر سے تاریخ ساز احتجاجی مارچ کیا جائے گا، جس میں لوگ بچوں اور خواتین سمیت شامل ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو یہ پریشر ہے اس کو کنٹینیو کریں، اور اب ہم ایک اور مظاہرہ 3 ستمبر کو کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں اپیل ہے سب لوگوں سے جو یو کے میں ہیں کہ اس میں بھرپور حصہ لیں۔ اپیل کرتا ہوں کہ 3 ستمبر کو جو مارچ ہو رہی ہے اس میں بھرپور حصہ لیں، سب لوگ جو ہے نا جو اپنے بال بچوں کے ساتھ آئیں تاکہ اس مارچ کو کامیاب کریں، تاکہ مودی کو دکھائیں کہ ہماری جو ہے نا ہماری کوشش رائے گانی انشاءاللہ جائے گی۔ 15 تاریخ کا کامیاب مظاہرہ ہوا کشمیریوں کا، دنیا کو بتایا انہوں نے کہ ہمارا جو حق آزادی کا ہے وہ لے کر ہم رہیں گے۔ اسی تسلسل کو آگے لیتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا، سب پارٹیوں والوں نے بالا تر ہو کر ہر کشمیری نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 ستمبر کو پارلیمنٹ ہائی پارک کالوں سے لے کر پارلیمنٹ اسکوائر سے گزرتے ہوئے انڈین ایمبیسی تک یہ جلوس جائے گا۔ ہائیڈ پارک سے نکلیں گے ہم، ریلی ہو جائے گی علاقے پارلیمنٹ تک، پارلیمنٹ سے نکل کے پھر انڈین ایمبیسی تک۔ اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہم سارے یو کے میں، چاہے ہم مسلمان ہیں یا نامسلمان ہیں، چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھ رہے ہو، اکٹھے آواز میں آواز مل کے اور دنیا کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیری قوم اکیلے نہیں ہے۔ آل پارٹی کانفرنس کی جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، جس میں جو ہے ساری آرگنائزیشن نے یہ طے کیا ہے کہ 3 ستمبر کو کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے ڈیمونسٹریشن کی جائے گی ہائیڈ پارک میں، پھر پارلیمنٹ ہاؤسز جائیں گے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے ہوتے ہوئے انڈین ہائی کمیشن جائیں گے۔ ہم تمام کمیونٹی سے اپیل کرتے ہیں، چاہے وہ لندن میں ہوں، برمنگھم میں ہوں، مانچسٹر میں ہوں، سلاؤ میں ہوں یا سراؤنڈنگ ایریاز میں جہاں بھی ہوں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس مارچ میں بھرپور طور پہ شرکت کریں۔ پیرس میں ہم نے کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایفل ٹاور پہ مظاہرہ کیا، 2 دن مظاہرہ ہوتا رہا ہے، تو 15 اگست کو وہاں مظاہرہ تھا۔ پاکستانی کمیونٹی کے تمام جو تنظیمات ہیں ان کے نمائندگان، ان کے لیڈرز موجود تھے، جنرل پبلک موجود تھی، کشمیری ایسوسی ایشن وہاں موجود تھیں، تمام لیڈرز نے وہاں بڑے پرجوش طریقے سے مظاہرہ کیا ہے۔ ہر انسان کا بنیادی حق ہے آزادی، ایسے ہی کشمیر کے مظلوم مسلمان جو ہیں ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی آزادی جو ہے وہ حاصل کریں، اور یہ آزادی حاصل کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، یہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اقوام متحدہ کے منشور کے عین مطابق ہے اور رولز کے مطابق ہے۔ اس ریلی میں برطانیہ بھر سے مساجد کمیٹیوں اور برطانیہ میں مقیم کشمیری برادری سمیت مسلمہ کو مدعو کیا گیا ہے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر راجہ علی اعجاز نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں پر بدترین ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ سعودی عرب کے شہر دمام میں پاکستان فورم کی جانب سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کی نسل کشی کے منصوبے بنا رہا ہے، مگر اپنے مذموم عزائم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان کے عوام کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور دنیا کے ہر فورم پر کشمیری بھائیوں کا مقدمہ لڑتے رہیں گے۔
لندن میں مقیم کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم پر مودی سرکار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر رہا ہے۔ سرحد پہ گولہ باری سے کشمیریوں کا جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے۔ شہریوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ ایز اے ہیومن ہون دے ناتے یہ دیکھنا چاہیے انسان نو کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ اس وقت وہ بار بار خلاف ورزی ہو رہی ہے اور روزانہ ایون کہ معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں اور اس دے اتے عالمی دنیا بھی اتنی کوائٹ آ انہوں اتنا کوائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت اور انڈین آرمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ معصوم بچے کی جانیں جا رہی ہیں، معصوم بچے ہیں بے گناہ اور بوڑھے مرے جا رہے ہیں اور یہ ظلم کر رہے ہیں۔ مودی کو بھی چاہیے کہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے۔ بہت زیادتی ہو رہی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ The Indian Prime Minister Modi he's not doing justice to the Pakistani people, and I believe that the firing on the Indian border and the Pakistani border should be stopped, and there should be actions taken upon it because innocent people, they're being killed and that's not right, and I believe that that should be stopped because everybody has rights and everybody have their own rights, and I believe that he's not doing justice and that's very wrong. انڈیا کو جو ہے اس کے لیے میسج ہے کہ وہ جو بلا اشتعال جو فائرنگ کر رہے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، جو معصوم لوگ ہیں وہ مرتے ہیں۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اتنی آزادی ہے کہ ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں، اور مودی کو یہ کیا سوچ دیا کہ بار بار جو حملے کرتا ہے ورلڈ جو UN اور جو بگ پاور ہیں وہ اس کا نوٹس لیں کہ ہمیں یہ بار بار کیوں LOC پر جو ہے نا فائرنگ کرتا ہے۔ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں تو وہ قتل و غارت کرتا ہی رہا ہے۔ کشمیر ہمارا جو ہے نا ہمارا انگ ہے، تو یہ جو مودی سرکار کی طرف سے یا ان کی فوج کی طرف سے جب بھی اٹیک ہوتا ہے بارڈروں پہ تو یہ بہت غلط بات ہے، یہ غلط کرتے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو سچویشن ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے ایشو ظاہر ہے، اس میں کشمیر کا ایشو بھی اس وقت جو ہے کافی برننگ ایشو بنا ہوا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے دونوں ممالک ہیں، ہم بس سب سے اسٹرانگ کنٹریز ہیں ساؤتھ ایشیا میں، اور ہمیں اپنے مسائل جو ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر کے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ سابق ممبر آف یورپین پارلیمنٹ اور حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کے رکن ڈاکٹر سجاد حیدر کریم نے بریگزٹ کی موجودہ صورتحال اور آنے والے دنوں میں کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، اس پر بات کرتے ہوئے نمائندہ 92 نیوز راجہ واجد سے کیا کہا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ Well, we are in the most interesting time in the Brexit debate now, at this moment in time. And during the month of September and October, you will see that we are in a political crisis and a constitutional crisis as well. What comes out of that will determine whether a further extension is provided to the United Kingdom to remain in the European Union and for a general election to take place, or whether we actually find that we leave on October the 31st without a deal. The Prime Minister's situation is very clear that he is willing to leave without a deal on the 31st of October. I am a Conservative, I have been a Conservative member of the European Parliament, but I do not support that position because it will be an absolute disaster for the United Kingdom and for the people of the United Kingdom. In your question, you put the assertion that Jeremy Corbyn is saying that he is not going to leave without a deal. He is saying that, but his actions are actually providing the exact scenario that is required for the United Kingdom to leave without a deal. You have the far right and you have the far left, both of whom want to see absolute disaster politics taking place in the United Kingdom so that they can then refashion it in their own model, either extreme left or extreme right. We are centrists, and therefore we are going to fight this position. We are not supporting a no-deal Brexit. We want the people of the United Kingdom to have a final say on whether Brexit should go ahead and what form of Brexit there should be. And that final say should take place in either a further referendum or in a general election. PTI لاہور کے صدر چودھری سلطان کے اعزاز میں اسکاٹ لینڈ کی مقامی قیادت کی جانب سے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔
پی ٹی آئی لور لاہور کے صدر چودھری سلطان کے اعزاز میں پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ کی مقامی قیادت اور گلاسکو کی مشہور کاروباری شخصیات نے مقامی ہوٹل میں ایک پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا، جس میں گلاسکو کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ چودھری سلطان نے اپنے خطاب میں کہا کہ جب تک ہم سود کی لعنت سے آزاد نہیں ہوں گے تب تک پاکستان میں معاشی مشکلات کم نہیں ہوں گی اور مہنگائی کا عذاب بڑھتا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا، پوری قوم اور فوج مسئلہ کشمیر پر ایک ہے اور اگر بھارت نے کوئی غلطی کی تو یہ اس کی آخری غلطی ہوگی۔ لاہور کے موٹر سائیکلسٹ کی امن دوستی ریلی ایران کے مختلف شہروں کا دورہ کر کے 16 دن بعد کوئٹہ پہنچ گئی۔ کوئٹہ پہنچنے پر کوئٹہ آف روڈ رائیڈرز نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ کوئٹہ سے بشرا قمر کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کے موٹر سائیکلسٹ نے یار من دوستی موٹر سائیکل ریلی کا آغاز 1 اگست کو لاہور سے کیا تھا۔ امن دوستی کا پیغام لیے یہ موٹر سائیکلسٹ پنجاب اور پھر بلوچستان کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے 5 اگست کو کوئٹہ پہنچے تھے اور اگلے ہی روز دالبندین اور تفتان کے راستے ہوتے ہوئے 11 اگست کو ایران پہنچے، جہاں انہوں نے قیام کے دوران ایران میں 14 اگست کا جشن بھی منایا۔ ہم نے پاکستان ایمبیسی میں ایرانیوں کے ساتھ مل کر 14 اگست منائی ہے جی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا باب رقم کیا ہے ہم لوگوں نے۔ لوگ کافی مہمان نواز ہیں، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی یہاں ہمیں بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اور دنیا کو پیغام ہے کہ یہاں آئیں، یہ دنیا کے حسین خطوں میں سے ایک ہے۔ موٹر سائیکلسٹ واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے آج کوئٹہ پہنچے، جہاں کوئٹہ آف رائڈرز نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں اپنی بائکس پر بٹھا کر شہر کا چکر لگایا۔ کوئٹہ کے بائکرز کا کہنا ہے کہ لاہور کے بائکرز نے ان کے لیے بھی راہیں ہموار کر دی ہیں۔ انشاءاللہ راستے تو کھل گئے، آگے ہمارا بھی رہتا ہے انشاءاللہ، تو ریلی کا اور لانگ ٹور کا اور ایران کا جو ہمارے قریبی ملک ہے پہلے ہی سے اسٹارٹنگ کریں گے انشاءاللہ۔ لاہور کے موٹر سائیکلسٹ نے پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ گروپ میں انٹرنیشنل ٹور مکمل کیا۔ ایک دن کے آرام کے بعد یہ سیاح لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں گے، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب ان کا استقبال کریں گے۔ کیمرہ مین عامر حسین کے ساتھ بشرا قمر، 92 نیوز، کوئٹہ۔